الحمدللہ وقفا والسلام علی سید المرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سنی ائمہ و اولیاء کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگاتا ہے تو دیوبندی اعتراض کرتا ہے کہ رضی اللہ عنہ صرف صحابی کے لیے خاص ہے، غیر صحابی میں لگانا جائز نہیں ہے، جبکہ خود دیوبندی عالم الیاس گمن بیان کر رہے ہیں کہ جب کوئی امام یا ولی مشہور ہو تو ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگانا جائز ہے۔ نبی کو علیہ السلام کہتے ہیں، صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور بعد والے ولی کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ غیر نبی کو علیہ السلام کہنا گناہ نہیں ہے، یہ اچھی طرح بات یاد رکھنا۔ یہ آگے جا کر میں بات کر دوں گا تاکہ آپ الجھنیں دور ہو جائیں۔ نبی کو علیہ السلام، صحابی کو رضی اللہ عنہ، اور بعد والے ولی کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو بعض حضرات نے اعتراض کیا ہے، اعتراض تو اوروں پر بھی ہے، لیکن بطور خاص صاحب ہدایہ کا نام لے کر اعتراض کیا، اس لیے ہم نے ہدایہ کی عبارت پیش کی ہے۔ وہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ جی صاحب ہدایہ گستاخ صحابہ ہے، وہ امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہہ کر صحابہ کا درجہ دیتا ہے، تو دیکھو گستاخ ہے۔ ہم نے کہا بات توجہ سمجھنا، اگر غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنا یہ گستاخی ہے تو ہدایہ پر فتویٰ بعد میں لگاؤ، قرآن کریم پر پہلے لگاؤ۔ قرآن کریم میں ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم۔ اللہ رب العزت نے جس طرح مہاجرین صحابہ کو رضی اللہ عنہم فرمایا، انصار صحابہ کو رضی اللہ عنہم فرمایا، تو بعد والے اولیاء کو بھی رضی اللہ عنہم فرمایا۔ غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنا جب قرآن سے ثابت ہے تو پھر ہدایہ پر اعتراض کیسا ہے؟ پھر ہدایہ پر اعتراض کیسا ہے؟ اب ذرا اگلا سوال سمجھو، اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنا ٹھیک ہے تو پھر یہ جو ضابطہ ہے کہ صحابی کو رضی اللہ عنہ اور غیر صحابی کو رحمت اللہ علیہ، کیا ضابطہ غلط ہے؟ کیا ضابطہ غلط ہے؟ ہم نے کہا نہیں، ضابطہ ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا قرآن کی آیت غلط ہے؟ ہم نے کہا آیت بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیر صحابی کو رحمت اللہ علیہ کہنا اور صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنا ضابطہ بھی یہ ہو، اور پھر قرآن غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہے آیت بھی ٹھیک ہو؟ ہم نے کہا بات سمجھیں، بس اوقات ایک ضابطہ ہوتا ہے اور ضابطے کے اندر ایک ضابطہ اور ہوتا ہے۔ ہم حنفی ہیں، ہمارے امام کی نظر بہت گہری ہے، اس لیے امام کی برکت سے پوری گہری تو نہیں لیکن کچھ نہ کچھ ہم بھی اندر جا کے ضابطے دیکھتے رہتے ہیں۔ ضابطے کے اندر ایک ضابطہ اور ہے، ضابطے کے اندر ایک ضابطہ اور ہے۔ اس پر ایک اور بات بھی سن لیں، ضابطے کے اندر ایک ضابطہ اور ہے، وہ کیا ہے؟ صحابی کو رضی اللہ عنہ اور غیر صحابی کو رحمت اللہ علیہ، یہ اصطلاح اس لیے بنائی ہے اگر ایک ایسا نام کسی کتاب میں لکھا ہو جو نام نبی کا بھی ہو، جو نام صحابی کا بھی ہو، جو نام بعد والے ولی کا بھی ہو، تو ہمیں بعد والوں کو کیسے پتہ چلے گا یہ نام نبی کا ہے، صحابی کا ہے یا بعد والے ولی کا ہے؟ اس میں فرق کرنے کے لیے نبی کے ساتھ علیہ السلام، صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ اور بعد والے ولی کے ساتھ رحمت اللہ علیہ۔ حضرت محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ چل گیا کہ کون ہے؟ نبی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا علیہ السلام، پتہ چل گیا کون ہے؟ نبی۔ اور جب حضرت محمد نے فرمایا رضی اللہ عنہ تو پتہ چلا کہ کون ہے؟ صحابی۔
حضرت محمد نے فرمایا رحمت اللہ علیہ، تو پتہ چلا کون ہے؟ تو یہ الفاظ تھے فرق کرنے کے لیے۔ اگر کسی شخص کا غیر نبی ہونا اتنا متعارف ہو جائے، اتنا مشہور ہو جائے کہ ہر بندہ سمجھے یہ نبی نہیں غیر نبی ہے، اس کو علیہ السلام کہہ بھی لیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح بس اوقات حضرت علی کو علیہ السلام کہتے ہیں اور بس اوقات حضرت مریم کو علیہ السلام کہتے ہیں، ہر بندہ جانتا ہے کہ مریم نبی نہیں تھی، نبی کی ماں تھی، نبی نہیں تھی، نبی کی ماں تھی۔ بالکل اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نبر اللہ مرقدہ کا غیر صحابی ہونا اتنا معروف ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں، امام صاحب کا مخالف بھی مانتا ہے، اس لیے آپ ان کو رحمت اللہ علیہ کہہ دو پھر بھی ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ کہہ دو تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ ضابطہ تھا اشتباہ سے بچنے کے لیے، اور جہاں اشتباہ نہ ہو وہاں رضی اللہ عنہ بھی ٹھیک ہے، رحمت اللہ علیہ بھی ٹھیک ہے۔